الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، قدوری کتاب النکاح سے کچھ عبارتوں کی ترغیب کریں گے۔ پہلی عبارت ہے ان تزوج مسلم ذمیتن بشہادتی ذمیینی۔ یہاں تک ہماری ترکیب ہو گئی تھی۔ ان حرف شرط، تزوجہ فعل، مسلم فاعل، ذمیتن مفعول، با حرف جار، شہادتی مضاف، ذمیینی مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مجرور، جار مجرور مل کر متعلق، تزوجہ فعل کے۔ جازا، جازا کے اندر جو فاعل کی ہوا ضمیر ہے اس کو تزوج مصدر کی طرف بھی راجع کیا جا سکتا ہے۔ اس کی صورت وہ جو نحو میں مذکور ہے، عدلو ہوا اقرب للتقوی، اس کے مطابق بنے گی کہ جب کوئی مشتق مذکور ہوتا ہے، کوئی فعل مذکور ہوتا ہے، تو اس کے ضمن میں مصدر معنوی طور پہ، مرادی طور پہ مذکور ہوتا ہے۔ جس طرح عدلو ہوا اقرب للتقوی میں ہوا ضمیر کا مرجع عدل ہے، عدلو کے اندر جو عدل مصدر سمجھ آ رہا ہے، مستفاد ہو رہا ہے، اس کی طرف ہوا ضمیر کو لوٹایا جاتا ہے۔ اسی طرح یہاں پہ تزوجا، تزوجا فعل ہے، اس کے اندر مصدر تزوج معنوی حیثیت سے، مرادی حیثیت سے موجود ہے، اور جازا کی ہوا ضمیر کو اسی تزوج مصدر کی طرف راجع کر دیا جائے گا، لوٹا دیا جائے گا۔ ایک صورت تو یہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ہم مضمون جملہ کی طرف ضمیر کو راجع کر دیں۔ مضمون جملہ کیا ہوتا ہے، اس کا تذکرہ آپ کو ہدایت النحو میں بھی ملتا ہے، کافیہ میں بھی ملتا ہے، اور بھی نحو کی کتابوں میں ملتا ہے۔ مضمون جملہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر جملہ اسمیہ ہے تو اس کی جو خبر ہے، اس خبر کو مصدر کی کیفیت میں لے لیا جائے، یا اس میں مشتق کی کیفیت میں لے لیا جائے، اور اس کی طرف مبتدا کی نسبت کر دی جائے، تو یہ مضمون جملہ تیار ہو جاتا ہے۔ جیسے زید قائم، مضمون جملہ کیا بنے گا؟ قیام زید، قیام زید، یہ بنے گا مضمون جملہ۔ اگر جملہ فعلیہ ہو تو پھر فعل کا مصدر لے لیا جاتا ہے، فعل کا کوئی شبہ فعل لے لیا جاتا ہے، اور اس کی طرف فاعل کی نسبت کر دیتے ہیں، یہ مضمون جملہ بن جاتا ہے۔ جیسے ضربا زید، اس کا مضمون جملہ کیا بنے گا؟ ضرب زید۔ اور اگر جملہ یوں ہو ضرب زید امرن، تو اس کا مضمون جملہ کیا بنے گا؟ ضرب زید امرن۔ تو جو مذکورہ صورتحال ہے، اس میں تزوج مسلم ذمیتن، تزوج مسلم ذمیتن، یہ مضمون جملہ بن جائے گا، اور جازا کی ہوا ضمیر اس مضمون جملہ کی طرف لوٹ جائے گی۔ یہاں انڈرسٹوڈ بھی یہی ہے کہ جازا کا تعلق اس مخصوص تزوج کے ساتھ ہو،
کیونکہ یہاں جو حکم بیان کیا جا رہا ہے جازہ کے ذریعے کہ یہ صورت جائز ہے، تو وہ حکم ایک مخصوص نکاح کی صورت کا حکم بیان کیا جا رہا ہے، ایک مخصوص تزوج کی صورت کا حکم بیان کیا جا رہا ہے، یعنی مسلمان ذمیہ سے ایک مخصوص انداز میں نکاح کرے، تزوج کرے، اس کا حکم بیان کیا جا رہا ہے۔ تو اگر مضمون جملہ کے طور پہ یہاں پہ ضمیر کو مرجع، ضمیر کا مرجع قرار دیا جائے، یہ زیادہ اچھا ہے کہ جس مقید مخصوص صورت کا حکم مراد ہے وہی صورت یہاں پہ مستفاد ہوگی، اسی صورت کی طرف زمین راجع ہوگی۔ لیکن اگر ہم یہاں پہ پہلی والی صورت میں صرف تزوج کی طرف ضمیر کو لوٹا دیتے ہیں، ضمیر کو راجع کر دیتے ہیں، تو مطلق تزوج کا حکم محسوس ہوگا، ایسا محسوس ہوگا کہ یہاں پہ مطلق تزوج کا حکم بتایا جا رہا ہے، مطلق تزوج جو ہے وہ جائز ہے، تو اس کا حکم تو نہیں بتایا جا رہا، لیکن وہ بھی درست ہوگی صورت اس طرح کے جو سیاق و سباق ہے اس سے سمجھ آ رہا ہے کہ یہاں جو تزوج مراد ہے وہ مقید تزوج ہی مراد ہے، مخصوص تزوج ہی مراد ہے، مطلق تزوج مراد نہیں ہے۔ تو بہرحال دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں یہاں پہ، آپ اے دلو ہوا اقرب للتقوی ولی صورت پر قیاس کر کے تزوج مصدر کی طرف بھی ضمیر کو راجع کر سکتے ہیں، اور مضمون جملہ نکال کر اس کی طرف بھی ضمیر کو راجع کر سکتے ہیں۔ یہ دونوں صورتیں یہاں پہ جائز ہیں، ممکن ہیں، دونوں صورتیں یہاں پر ہو سکتی ہیں۔